وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر وقت سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل تا حیات ہمیں اسلام پہ قائم و دائم رکھے، مسلک اہل سنت سے وابستہ رکھے، اور جب وقت نزا آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار میسر ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا مقدر فرمائے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں سے بچوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، ان بیہیویئر کی بنیاد پر بعض دفعہ بعض بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج پھر ہمارے درمیان ہماری ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں، جن کے کئی پروگرامات آپ نے وقت سے ٹرانسمیشن میں بھی دیکھے، اور اس کے علاوہ گائے بگائے حضرت کے کئی پروگرامات میم ٹی وی چینل پہ بھی دیکھے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور والا، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ آج آپ کا یہ آخری پروگرام ہے۔ جی، پہلے تو میں اپنی اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک کے حوالے سے یا محبت کے حوالے سے کوئی حدیث آپ بیان فرمائیں جو ہمارے ویورز کو کام آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شاہد الحق نوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میم ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا شکریہ کہ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور رحمتوں بھرے ایام میں آپ نے اس احکر کو یاد کیا اور میں نے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کے اس پروگرام کو اور میرا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جی، یا بچوں پر شفقت یا بچوں سے محبت فرمانا، اس حوالے سے کئی احادیث پاک موجود ہیں۔ میں یہاں میم ٹی وی کے حاضرین کے لیے چند احادیث پاک پر مشتمل احادیث پاک کا یوں سمجھیں کہ ایک گلدستہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد حضرت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، ٹھیک ہے، اور سرکار نے اپنی گود میں لیا اور پھر چھہارا منگوایا، اور حضور نے اس چھہارے کو اپنے منہ میں ڈالا، چبا کر پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، یہ انداز حسن سلوک کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر شفقت اور ان سے محبت نہ کرے۔ تیسری حدیث پاک حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سفر پر تشریف لے جاتے جی، یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں بچے جب مل جاتے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ مبارک تھا کہ جب کسی فصل کا نیا پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا بطور ہدیہ، بطور نذرانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی فصل کے نئے پھل کو بچوں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کپڑا پیش کیا جاتا تو سرکار اس کپڑے کو بھی بچوں کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسلمان بچوں کے ساتھ تو الگ بات ہے، آپ یعنی حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی، جیسے آپ جب صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجتے تو سرکار باقاعدہ صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیتے جی، کہ آپ نے جو ہے غیر مسلم بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں سبحان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان ہو جائیں کہ وہ غیر مسلم کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے بھی اتنی ہمدردی تھی اور صحابہ کو منع فرماتے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنی گود میں لیتے اور یعنی روتے ہوئے مدینۃ المنورہ کے اندر جو ہے وہ مستورات بچے لے کر کے آتی، بچہ رو رہا ہے اور سرکار بچے کو اپنی گود میں لے لیتے، محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور سرکار اپنا لعاب دہن مبارک اس بچے کے منہ کے اندر ڈالتے۔ سبحان اللہ، تو حدیث پاک میں ہے کہ 24 گھنٹوں تک اس بچے کو نہ بھوک لگتی اور نہ ہی اس بچے کو پیاس لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو 3 چیزیں سکھانے کا حکم فرمایا، حضور وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز اعلی حب نبیکم، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں قبلہ نوری صاحب، میرے میم ٹی وی کے حاضرین کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ سیالوی صاحب بچوں کو نبی کی محبت کیسے سکھائی جائے؟ تو یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے جو کہ میں میم ٹی وی کے حاضرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور حضور۔ وہ یہ کہ جیسے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائیں، تو بہترین فارمولہ، بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کا کہ آپ اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس محفل میلاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی جو کتب ہیں، آپ ان سیرت مصطفیٰ کی کتب کا سہارا لیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ حضور کی سیرت کے وہ واقعات اپنے بچوں کی سماعت کی نظر کریں گے تو حضور کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کم از کم دوسرا فارمولہ کہ میں قطع کلامی کی بہت معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ 2 مزید چیزیں میں آپ سے وقفے سے لوٹنے کے بعد میں آپ سے وہیں سے کنٹینیو کروں گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر تمام ویورز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دونوں ہاتھ جوڑ کے تہہ دل سے میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور ہمارے علامہ صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ جب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور مجھے
بریک پہ جانا ہوتا ہے اور مجھے قطع کلامی کے لیے معذرت کرنی پڑتی ہے. حضور دوسری بات. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کم از کم ہفتے میں ایک بار ایک ایسے دن کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جب گھر میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگتا ہے، بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر پیر کے دن کا ہم حضور کی ولادت کی نسبت سے اگر پیر کے دن کا ہم انتخاب کر لیں کہ کھانے سے پہلے جو دسترخوان ہمارے کھانے کا لگتا ہے اس سے پہلے ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اور حضور. جب درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ حضور کے درود کی برکت سے ہمارے کھانے میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کے درود کی برکت سے صاحب درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت، یہ تو ایک چیز ہو گئی، باقی دو چیزیں ہیں. جی یہ تو اس حضور کی محبت کے حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ وحب اہل بیتہ، ٹھیک ہے، کہ سرکار نے فرمایا کہ دوسری چیز اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اب اہل بیت کی جو محبت ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایسی کتب کا سہارا لینا چاہیے جس میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مرتبے، صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت کی عظمت اور ان کی شان بیان کی جاتی ہو. کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر شاہد الحق نوری صاحب، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے. جی اور مختلف نوعیت کی گمراہی، مختلف نوعیت کی جو گمراہیاں ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں. جی ہاں. اور وہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی شان بتائیں، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مرتبہ. کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارا عقیدہ امام اہل سنت کا عقیدہ ہے. جی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز پل صراط سے گزر کے کامیابی اور سلامتی کے ساتھ وہ بندہ پل صراط کو پار کر جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہوگا اور جس کے دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور حضور کی جتنی بھی صحابیات ہیں وہ ساری کی ساری جنتی ہیں. اور تیسری چیز حضور، تیسری چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو. سبحان اللہ. پہلی چیز نبی کی محبت، دوسری اہل بیت کی محبت اور تیسری چیز قرآن کی تعلیم دو. سرکار نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. شاہد الحق نوری صاحب، میرا اور آپ کا معیار یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار معاشرے کے اندر یہ بہترین انسان ہے، اس کے پاس دولت کا انبار ہے، بینک بیلنس ہے، اور اگرچہ کوئی اچھے جو ہے وہ مہنگے ترین کپڑے پہنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین انسان ہے کہ یہ اتنا مہنگا کپڑا پہنتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا بہترین ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے. لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر قربان ہو جاؤں، سرکار نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو اپنی کیا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر سب سے پہلے ہم قبلہ نوری صاحب تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے ہیں تو قربان جائیں تربیت مصطفیٰ کہ سرکار نے اپنے نواسوں کی اور اپنی امت کی کیسی تربیت فرمائی. تو اس حوالے سے ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے. مسجد نبی کے اندر کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. اب سرکار نے جب دیکھا فوراً اپنے نواسے امام حسن کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور کا دانہ باہر نکال دیا. اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے
یہ کھجور جو ہے وہ صدقے کی کھجور ہیں ہوں، اور ہم پر صدقہ جائز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. سرکار کی یہ تربیت ہے. جی اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز فجر حضور کے ساتھ ادا کرتے اور نماز سے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو حضرت ابو درداء فوراً نماز ادا کر کے گھر تشریف لے جاتے. سبحان اللہ. ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، آپ کو ایسی کیا جلدی ہے، آپ نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے؟ ہوں، تو حضرت ابو درداء نے عرض کی یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر جو ہے میرے پڑوس میں جو گھر ہے ان کے گھر کے صحن میں ایک لمبا سا کھجور کا درخت ہے، جی اور یہ جو موسم ہے کھجور پکنے کا موسم ہے، اور صبح صبح جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینہ طیبہ میں سلام کرنے کے لیے آتی ہیں. سبحان تو اللہ. وہ جو ہے خود بخود کھجور میرے گھر کے، کیونکہ وہ کھجور کا جو درخت ہے میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، وہ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں. تو میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھ جائیں اور وہ کھجور کھا لیں. اللہ میں اللہ وہ تمام کھجوریں اکٹھی کر کے پڑوس کے گھر میں واپس ڈال دیتا ہوں. اللہ 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 تو اللہ. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے. اور پھر اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے جی وہ بھی ہمارے حاضرین کے لیے ایک بہترین روشن دلیل ہے. آپ کی والدہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم دین پڑھنے کے لیے رخصت فرمایا مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے، اور اس وقت یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی ان کے پاس کل اثاثہ جی 2 یمنی چادریں تھیں، اچھا اچھا. اور وہ 2 یمنی چادریں اپنے لخت جگر حضرت امام شافعی کے حوالے کی اور کہا کہ جاؤ بیٹا علم دین سیکھو. ہوں، اب حضرت امام شافعی مکۃ المکرمہ سے امی جان کی دعائیں لے کر امی جان سے رخصت ہو کر آپ جو ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی جی اور علم دین سیکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کئی سال تک آپ علم دین سیکھتے رہے. ہوں، جب آپ علم دین سیکھ کر فارغ ہوئے، یعنی آپ کا علم جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا، ہوں، اور اس کے بعد پھر امی جان کی یاد بھی آ رہی تھی جی جی کہ میری امی جان بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ماں کی محبت دل کے اندر تڑپ رہی تھی. تو اب آپ مدینہ المنورہ سے آپ مکۃ المکرمہ امی جان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک. اب جب آنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے محبت کرتے ہوئے کسی نے کپڑے دیے، کسی نے اشرفیاں دی، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے قبلہ نوری صاحب اتنا سامان اکٹھا ہو گیا کہ وہ کئی اونٹوں پر اس سامان کو جو ہے وہ رکھا گیا. اللہ. اور جب وہ اس سامان کے ہمراہ آپ وہاں سے چلے اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے تو آپ کی امی جان نے اپنی بہن یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ کو اور 8-10 عورتوں کو اپنے ہمراہ لے کر مکۃ المکرمہ سے باہر آ کر اپنے لخت جگر کے استقبال کے لیے کھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ وہاں پہنچے تو اونٹ سے فوراً نیچے تشریف لائے، ماں کی قدم بوسی کی اور خالہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد والدہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر کے افسردہ ہو کر کے بیٹھ گئی. اللہ. اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران کہ امی جان نے بڑی محبت کا اظہار کیا، میں نے بھی امی جان کی قدم بوسی کی اور علم دین تکمیل کر کے میں آیا ہوں، کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، امی جان کیوں افسردہ ہے؟ امی جان کیوں افسردہ ہے؟ انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور پھر وقفے کے بعد اس اچھے سے واقعے کو بڑے اچھے سے طریقے سے سنتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری. وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی حضور، امی جان بڑی افسردہ تھی. جی امی جان افسردہ تھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا امی جان افسردہ کیوں ہیں، جی وجہ بیان کریں. تو امی جان نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ بیٹا میں نے آپ کو میری زندگی کا جو کل اثاثہ یمنی 2 چادریں تھیں، اللہ اللہ اللہ، میں نے وہ آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ جائیں علم دین حاصل کریں، اور آپ نے علم دین حاصل کیا اور اب یہ اتنا سارا مال اور اتنا
ساری چیزیں آپ لے کر کے، اشرفیاں لے کر کے آئے، یہ تو دنیا ہے۔ میں نے آپ کو دنیا دار بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ اکبر، میں نے یہ تو اللہ نہیں کہا اکبر۔ کہ آپ نے جا کر کے مال جمع کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، امی جان آپ حکم فرمائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جتنے کپڑے ہیں، یہ جتنی اشرفیاں ہیں، یہ جتنا سامان ہے، یہ جتنی سواریاں ہیں، یہ ساری کی ساری آپ اسی وقت اللہ کے نام پر تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت علم ہے۔ حدیث کی ضرورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت جو ہے سب کچھ وہاں اللہ کے نام پر تقسیم کیا، اور آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میرے بیٹے نے جو کچھ علم دین حاصل کیا ہے تو اس سے قبول کر، اور اس سے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ تو نہیں، اس طرح جو ہے وہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت کی گئی۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا واقعہ آپ نے بتایا، اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والدین سے بھی کیا سوال ہوگا؟ مختصر۔ جی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جی، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں ایسا نہیں ہے کہ میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، دینی محافل میں جا کر کے بیٹھتا ہوں، جی جی جی، یا دینی اجتماعات کے اندر، اجتماعی دعاؤں کے اندر جا کر کے شریک ہوتا ہوں۔ جی، نظریہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، دعا تو عبادت ہے، حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، جی، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، الدعاء والعبادہ، کہ دعا حقیقت میں عبادت ہے۔ لیکن میرا بچہ بے نمازی گھوم رہا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، جی، تو قیامت کے روز یقیناً ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، اور والدین سے سوال ہوگا کہ آپ اپنے لیے تو نماز کو پسند کرتے تھے، بچے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کبھی نماز کی تلقین اپنے بچے کو بھی کی ہے؟ خود تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں قرآن نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہم خود نیکی کے کام کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال رہے ہیں، تو اسی طرح اپنے بچوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلائیں۔ اچھا حضرت، یہ بچے کو نماز کی طرف حکم دینا کہ نماز کے لیے آئے یا نماز پڑھے، وہ عمر کیا ہے حضرت؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا۔ جی، حدیث پاک میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے جی، تو اس کو آپ نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں مورخین نے، راسخین کاملین فرماتے ہیں کہ بچے کی انگلی پکڑ کر آپ مسجد کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، گھر میں جائے نماز بچھا کر بچے کو اس پر کھڑا کریں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو 7 برس سے 10 برس کے درمیان، یعنی جو 3 سال کا پیریڈ ہے، اس کے اندر آپ بچے کو نماز کے لیے وہ کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جب 10 برس کا ہو جائے پھر وہ نماز نہ پڑھے، پھر مارنے کی ضرورت پڑے تو آپ سختی کر کے بھی اس بچے کو نماز پڑھوائیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ حضرت عموماً دیکھا گیا ہے جی کہ بچے تو بڑوں کو سلام کرتے ہیں، جی مگر بڑے بعض میں سب کا نہیں کہہ رہا، جی بعض بڑے بچوں کو سلام کرنے میں شرم کرتے ہیں، کیا جی۔ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا پیارا آپ نے یہ سوال کیا، اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب گزر رہے ہوں اور کسی کا بچہ وہاں کھیل رہا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، تو وہ اس کے والد کو گلہ دیتے ہیں، اللہ اللہ، میں وہاں سے گزر رہا تھا، آپ کے بچے نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ تو جبکہ اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے۔ جی، اب یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار جب تشریف لائے تو فسلم علیہم، سبحان اللہ، سرکار نے بچوں کو سلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیں، امام الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، وہ بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ۔ اگرچہ معیار یہ ہوتا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں تو اللہ کے نبی کبھی چھوٹوں کو سلام نہ کرتے، تو سرکار کا بچوں کو سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے بچوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں ایک اور حدیث پاک ہے کہ بچے جب دیکھتے کہ حضور جب بھی آتے ہیں ہمیں سلام کرتے ہیں،
تو بچے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بچے درختوں کے پاس چھپ گئے اللہ اکبر، کہ سرکار آئیں گے تو ہم ایک دم سے سامنے آئیں گے اور حضور کو سلام کریں گے. سبحان تو اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہاں پہنچے تو بچے جو ایک دم سے سامنے آئے اور حضور کی بارگاہ میں سلام کیا. سبحان اللہ، اور اسی طرح حضور بھی بچوں سے بڑا پیار کرتے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار جب بچوں کو دیکھتے تو فرماتے کہ وہاں لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سبحان بچے کھڑے ہو جاتے، پھر حضور دور جا کر بیٹھ جاتے اور حضور فرماتے کہ اب تم میں سے جو دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. سبحان اللہ، اب وہ بچے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آتے، حضور ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت بچوں کے لباس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے. آج کل تو عجیب و غریب لباس کا معاملہ ہو گیا ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ قبلہ نوری صاحب بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. یقیناً ہر ماں یہ چاہتی ہے، خاص کر کے میرا یہ پیغام میم ٹی وی کے حاضرین میں جتنی مائیں ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ان ماؤں کی خدمت میں میرا یہ پیغام ہے. ٹھیک، ہر ماں یقیناً یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ حسین نظر آئے. وہ اس کے حسن و جمال کو جو ہے نکھارنے کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر لباس اپنے بچوں کو جو ہے وہ پہناتی ہے. اب ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا لباس پہناؤں کہ میرا بچہ سب بچوں میں خوبصورت نظر آئے. اب اس میں ہوتا کیا ہے عموماً کہ وہ مائیں ایسے لباس کا انتخاب کرتی ہیں جس لباس کے اوپر مختلف نوعیت کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، جبکہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کوئی نجس چیز ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اب اگر بچے کو ہم تصویر والا لباس پہنائیں گے تو یقیناً رحمت کا فرشتہ ہمارے بچے کے قریب نہیں آئے گا. تو اس لیے ہمیں ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو سادہ لباس پہنائیں. جب نبی کے فرمان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ حضور کے فرمان کی برکت سے آپ کا بچہ ویسے ہی حسین و جمیل نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک بات اور بھی میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماؤں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح میرا بچہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. لیکن عموماً دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ ماں اس بچے کو ڈراتی ہے کہ چپ ہو جا کتا آ جائے گا، چپ ہو جا بلی آ جائے گی. تو اب وہ وقتی طور پہ بچہ چپ تو ہو جاتا ہے، یعنی وہ کتے کے ڈر کی وجہ سے، بلی کے ڈر کی وجہ سے وقتی طور پہ وہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچے کی نفسیات کے اندر کتے کا ڈر، بلی کا ڈر بٹھا رہے ہیں، جو کہ بڑا ہو کر وہ بچہ جو ہے وہ شیر کا مقابلہ کیا کرے گا؟ صحیح وہ بات تو ہے. کتے اور بلی سے ڈرے گا. تو عموماً میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے بڑے ہو کر کے محمد عربی کا شیر بننا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی، اور میں یہاں پہ یہی بات کو ریپیٹ کروں گا جو حضرت نے پروگرام کے شروع میں جو ہمیں بتائی تھی کہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا. ایک تو حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم. تو یہ اللہ کرے ہم ان 3 چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. میں حضرت آپ کا تہہ دل سے، میری طرف سے اور میری پوری ٹیم میم ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ کے توسل سے جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے جانا، جو ہم نے سمجھا، اس کو سن کر، اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان شاہد الحق نوری اور میرے مہمان حضرت علامہ مولانا شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.